السلام علیکم سامعین، گلوبل FM 91 سے نعمان شیخ آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار احمد خان کی خدمات ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے نواحی علاقہ جات میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عرصہ دراز سے بلا ناغہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے نواحی علاقہ جات میں غریبوں میں تقسیم کیے جانے والا خیراتی لنگر، ڈیرہ اسماعیل خان کی تعمیر و ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً جاری کیے جانے والے ان کے ذاتی فنڈز، ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف مقامات پر بجلی کے نئے ٹرانسفارمرز اور تاروں کی فراہمی، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف محلوں میں نئے سرے سے گلیوں کی تعمیر ان کی نمایاں خدمات ہیں۔ سامعین، سینیٹر وقار احمد خان کی ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے نواحی علاقہ جات کے خدمات کے صلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام انہیں فرزند ڈیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سینیٹر وقار احمد خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ اپنا کردار احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے۔ سامعین، ہم نے فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار احمد خان کے الیکشن کیمپین انچارج سعید الرشید صاحب سے ملاقات کی اور ان کا انٹرویو کیا، جنہوں نے ہمیں فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار احمد خان کی طرف سے جاری کی گئی فری میڈیکل فیسلٹیز کی بہت ساری انفارمیشن دی۔ سامعین، فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار احمد خان کے الیکشن کمپین انچارج سعید الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمیں انفارمیشن دیں گے فری میڈیکل فیسلٹیز جو وقار احمد خان کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے نواحی علاقہ جات کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، فری میڈیکل فیسلٹیز جو فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فری میڈیکل فیسلٹیز ان میں کون کون سی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں؟ ان میں آؤٹ ڈور چیک اپ ہے، ان کا تھورلی چیک اپ جو ڈیزرونگ پیپلز ہیں ان کا، ان کس کو کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری کہ جس کا وہ خود سے علاج نہیں کروا پا رہا یا اس کا ڈیرے کے اندر کوئی علاج نہیں ہے تو اس کو ڈیرے سے باہر، صوبے سے باہر بھی بیچ کے دوسرے صوبے کے تھرو بھی اس کا علاج کروایا جا سکے۔ جہاں کہیں اچھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، جہاں ڈاکٹرز اچھے ہیں جو جانتے ہیں اس بیماری کے متعلق، ان کو زیادہ اویئرنیس انفارمیشنز ہیں، لیٹسٹ مشینریز ہیں، ان کے ذریعے ہمارے کچھ لاہور میں ہم نے سینٹرز بنائے ہیں جہاں کے جو ادھر کے میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے اور ان کا مختلف جگہ پہ جا کے ڈاکٹر سے کوآرڈینیشن کر کے ان کا علاج کروائیں گے۔ اخراجات کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ یہ اس کے خالصتاً جو جتنے بھی ایکسپینس آئیں گے وہ وقار احمد خان اپنی پرسنل جیب سے دے گا۔ یہ اس کے بوجھ کوئی کسی گورنمنٹ پہ نہیں ہے یا کسی ادارے یا NGOs وغیرہ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی نہ اجازت ہے، نہ کوئی دے گا نہ ہوگا۔ یہ وہ اپنی پرسنل جیب سے دیں گے اور پرسنل ان کو چیک اپ وغیرہ سارا کروائیں گے۔ انڈور جو فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، جیسے کہ اسمال آپریشنز، میڈیسنز، میڈیکل چیک اپس اور نارمل ٹریٹمنٹس کے حوالے سے۔ اس میں اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کا کوئی فیور ہے، سپوز کہ وہ اس کا فیور یہاں ختم نہیں ہو رہا ہے یا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے یا کسی کی بازو فریکچر ہے، اس کا پرابلم ہے اور یہاں پہ ڈاکٹرز اس کا علاج نہیں کر پا رہے تو وہ ڈیزرونگ بھی ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ نہیں پے کر سکتا، تو اس کو ہم اپنے خرچے پہ جہاں لاہور میں اس کو شفٹ کریں گے، لاہور میں شفٹ کر کے اس کا آپریشن کروایا جائے گا۔ پہلے اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے گا، چیک اپ کروانے کے بعد اس کا معلوم ہوگا کہ وہ کیا، اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تو وہ علاج کے قابل ہوا تو اس کا وہاں پہ اس کا علاج کروایا جائے گا اور اس کا آپریشن کروایا جائے گا۔ لیکن یہ جتنے آپریشنس ہوں گے یہ سارے اسمال ہوں گے، یعنی اگر کسی کو کوئی برین ٹیومر ہے وہ نہیں ہوگا، کینسر ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان چیزوں پہ یہ جتنے کینسر اور ان چیزوں پہ ہیں یہ سارے پرائیویٹ ہیں، تو پرائیویٹ جتنے علاج ہیں وہ شوکت خانہ میں اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے اور اس پہ پھر ڈپیوٹ کرنے پڑ جائیں گے 2-4 بندے اور وہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میڈیسن کی جو فیسلٹی آپ مہیا کر رہے ہیں کیا وہ فری ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہمیں بتائیے گا۔ جی وہ بالکل 100% فری ہوں گے، اس میں سے پیشنٹس کو کوئی کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ کرے گا، نہ وہ دے گا، نہ وہ لے گا۔ اس طرح کے نارمل ٹریٹمنٹس کا جو آپ نے ہمیں بتایا کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ نارمل ٹریٹمنٹس تو یہی ہے نا کہ کسی کی اگر کسی کو کوئی بیمار ہے، بخار ہے تو اس کا وہ چیک اپ ہو جائے گا اور اس کی میڈیسن اس کو لے کے دے دی جائیں گی، یعنی یہ نارمل چیک اپ کے اندر آ جائیں گے۔ سپوز کسی کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، کسی کی نوز میں کوئی پرابلم ہے یا ایئر میں کوئی پرابلم ہے، ہیڈ میں کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس کو، لیکن ہم کوئی بھی کیش نہیں دیں گے، کسی بھی پیشنٹ کو کیش میں
کوئی نہیں چیز دیں گے, ہم ان کو میڈیسن لے کے دیں گے, ان کا چیک اپ کروا کے دیں گے. جی, لوگ آپ سے رابطہ کوئی کرنا چاہے, کوئی رابطہ کرنا چاہے تو رابطے کے لیے طریقہ کار جو ہوگا وہ آپ بتا دیجیے. جی, میں اپنا رابطے کے لیے موبائل نمبر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, 0357708735. یہ میرا موبائل نمبر ہے. کوئی بھی شخص جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنا علاج فری کروانا چاہتا ہے سینیٹر وقار صاحب کے ریفرنس سے, وہ میرے ساتھ اسی نمبر پہ رابطہ کرے. میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر دوبارہ آپ کی سہولت کے لیے, 0357708735. یہ میرا موبائل نمبر ہے, اس پہ رابطہ مجھ سے کیا جا سکتا ہے. اور اگر موبائل سے رابطہ نہیں کرنا تو وقار صاحب براہ راست اگر آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہیں, جی, اس کے لیے وقار احمد خان صاحب نے کینٹ کے ساتھ ہی ایک آفس, کمپین آفس بنایا ہے, الیکشن آفس جس کو آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. وہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں. سعید الرشید میرا نام ہے, دوبارہ بتا رہا ہوں. میں وہاں بیٹھا ہوں گا, وہ آئے ڈائریکٹ مجھ سے ملے, اپنی ساری جو اس کو تکلیف ہے یا جو بھی اس کو پرابلم ہے وہ مجھ سے شیئر کرے. اس کے متعلق جو بھی پھر انفارمیشن ہم اس کو پرووائڈ کرنا چاہیں ہو جائے گی. اگر وہ ہم سے کوئی بھی کسی قسم کی مدد لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. آج جبکہ میں آج صبح جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, تو ایک شوکت حیات صاحب میرے پاس آئے تھے. ان کا بیٹا ہے محمد انیس, جو کہ ڈیرے میں ادھر وہ اپنے تو لیول پہ اس کے بازو ٹوٹ گئی تھی تو اس کا علاج کروا رہے تھے. لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنے کمپیٹنٹ لوگ نہیں موجود, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی ایک بیکورڈ ایریا کے اندر رہنا پسند نہیں لوگ کرتے. جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ دوسرے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کی بازو کی کو اتنا زیادہ انہوں نے کریٹیکل سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ وہ شاید کاٹنی بھی پڑے اور شاید اس کی سرجری کر کے اس کو صحیح کیا جا سکے. تو اس کو آج میں نے پھر اسپیشلی لاہور اس کو شفٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے تک اس کا جو ہے نا وہ چیک اپ وغیرہ فائنل ہوگا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا اس طرح کی مزید بھی میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرتے رہیں گے وقار گروپ کی طرف سے؟ جی بالکل, ہم لوگوں کا یہ ایم ہے کہ جتنی مخلوق خدا ہے اس کے لیے بالکل بے لوث ہو کے ان کی خدمت کی جائے. ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہمیں کوئی کسی سے غرض نہیں کہ وہ کس گروپ کا ہے یا کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے یا نہیں آتا. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے, اور اللہ جس میں خوش ہوگا ہم اس میں خوش ہوں گے. فری میڈیکل فیسلٹیز فراہم کرنا ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے واقعی ایک بہت بڑا ایک نیکی کا کام ہے. کیا اس طرح کے اور پیکیجز بھی آتے رہیں گے وقار گروپ کی طرف سے؟ دیکھیں, آج تک ہم لوگوں نے یہاں سے کوئی الیکشن نہیں لڑا کیونکہ وقار احمد خان صاحب ایک سینیٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے تمام فنڈز صرف ڈیرہ کے لیے ہی لگاتے ہیں. ماضی میں بھی لگاتے رہے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لگاتے رہیں گے. اور اس طرح گلیاں ہیں, محلے ہیں, الیکٹریسٹی ہے, ٹرانسفارمرز ہیں, مختلف پانی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ ڈسپوزل کا مسئلہ ہے, یہ ہم حل کر رہے ہیں. سوئی گیس کا مسئلہ ہے وہ ہم حل کر رہے ہیں. بلکہ ڈیرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو جب سوئی گیس کی پائپ لائن بچھی تھی تو وہ ہم ہی نے کوششیں کی تھی. ڈیرے کے اندر جب مشرف کا جلسہ ہوا تھا تو وہ ہم نے ہی کوششیں کر کے اس میں وہ جلسہ بھی ہم نے کروایا تھا. اسی لیے کروایا تھا کہ ڈیرے کو فائدہ پہنچے. حالانکہ ہمیں ڈیرے کو فائدہ پہنچانے میں ہمیں اس میں کوئی کچھ نہیں ملے گا, لیکن کیونکہ ہم درد دل رکھتے ہیں اور یہاں کی عوام, کیونکہ سینیٹر وقار یہاں ہی پلا بڑا ہے, اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی گاؤں, میرا بھائی شہر وہ اس حال میں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نہ کوئی نوکری ملتی ہے, نہ ان کے کھانے کی کوئی ترتیب ہے, نہ ان کا کوئی صاف پانی پینے والا ہے, نہ کچھ کسی قسم کی, نہ ان کی کوئی کھیتی باڑی ہے. اتنا بڑا دریائے سندھ ادھر سے گزرے ڈیرے سے, اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈیرے کے بندے اس پانی کو پی بھی نہ سکے اور اس پانی کو اپنی فصلوں کے لیے یوز بھی نہ کر سکے. میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے نا, اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ایسی. تو ہم لوگ یہ آپ کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, آگے بڑھیں. یہ آپ کی ہیں فیسلٹیز, یہ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ لیں, حاصل کریں. آپ حاصل کرنا تو سیکھیں, اور وہ سینیٹر وقار اب کر رہا ہے, وہ یہ چیزیں ساری پرووائڈ کرے گا. اور ڈیرے کے لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں, جو امیر ہیں, جو سب کے لیے ایک جیسی فیسلٹیز ہوں گی تاکہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہو. جب ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہوگا, آپ دیکھیں پنجاب ہے, سندھ ہے, دوسرے صوبے ہیں, آپ لوگوں میں تعلیم آپ لوگوں کی زیادہ, ہنرمند آپ لوگ زیادہ, سارے کام تو آپ لوگوں کو آتے ہیں. تو پھر کیا بات ہے آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو جابز نہیں دی جاتی. غریب طبقہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے, جبکہ اگر قدیمی طور پہ دیکھا جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان کا نام آتا ہے ہر جگہ پہ, لیکن ڈیرہ اسماعیل خان وہیں کھڑا ہے جہاں آج سے 100 سال پہلے کھڑا تھا. جی سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا, سعید الرشید صاحب الیکشن کمپین انچارج
سینیٹر وقار احمد خان گروپ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں تفصیلات بتائیں فری میڈیکل فیسلٹیز جو فراہم کی جا رہی ہیں فرزند ڈیرہ سینیٹر وقار احمد خان کی جانب سے. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ اس طرح کی مزید کمپینز پیکیجز سینیٹر وقار گروپ کی طرف سے وہ فراہم کرتے رہیں گے عوام ڈیرہ کے لیے. فری میڈیکل فیسلٹیز جو عوام ڈیرہ کو سینیٹر وقار احمد خان کی طرف سے دی گئی ہیں. میں ایک مرتبہ نمبر آپ کو پھر سے بتائے دیتا ہوں. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے فری میڈیکل فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 0335 770 8735 یہ وہ موبائل فون نمبر ہے جس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے سعید الرشید صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے اور وہ آپ کو مزید انفارمیشن فراہم کریں گے. بہت شکریہ.